نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، میں سید مدثر شاہ شیرازی آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی نسبت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا عظیم کام اور اتنی عظیم سعادت جو ہمیں میسر ہو رہی ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سکھانا اور آپ تمام ساتھیوں کا سیکھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی تک محترم سامعین ہم نے کچھ ضمیریں پڑھی تھی، ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ۔ سب سے پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ الگ آنے والی ضمیریں پڑھی اور اس کے ساتھ مختلف الفاظ لگائے اور ان کی مشق کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی جو الفاظ کے ساتھ مل کر آنے والی ضمیریں ہوتی ہیں، اور بہت سارے الفاظ ان ضمائر کے ساتھ ملا کر ہم نے مشق کی۔ تو یہ تمام کی تمام ضمیریں مذکر کی ضمیریں تھیں، جو مذکر الفاظ یعنی مذکر میں استعمال ہونے والی ضمائر اور ضمیریں تھیں۔ آج کے سبق میں جو ہم ضمیریں پڑھیں گے وہی ضمائر متصلہ اور منفصلہ ہم پڑھیں گے، لیکن فرق یہ ہوگا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی تھی اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوں گی۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان ضمیروں کا ایک مرتبہ اعادہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ مؤنث کی ضمیریں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم نے شروع کے سبق میں پہلے لیکچر میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اس کورس میں، اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم درست اشارے کے ساتھ جو ہے مشق کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مذکر کی ضمیروں کا اعادہ ایک مرتبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم مؤنث کی طرف جاتے ہیں۔ تو مذکر کے لیے سب سے پہلے ضمائر منفصلہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی: ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کافی مرتبہ کروا دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی جو مل کر آنے والی ضمیریں ہوتی ہیں الفاظ کے ساتھ، اس کا بھی ایک دفعہ اعادہ کرتے ہیں۔ آپ سن لیجئے، یہ تقریباً قرآن مجید کی ہر سطر میں اور ہر صفحے میں استعمال ہونے والی ضمیریں ہیں، بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اسے خوب ازبر یاد کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے تاکہ قرآن مجید سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو چلیے ہم ضمائر متصلہ اس کا اعادہ کرتے ہیں: ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یی، نا۔ ان ضمائر کو مختلف الفاظ کے ساتھ بھی ہم نے پڑھا تھا، کسی ایک لفظ کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پڑھ کے اعادہ کرتے ہیں۔ جیسے لفظ رسول ہے: رسولہ، رسولہما، رسولہم، رسولک، رسولکما، رسولکم، رسولی، رسولنا۔ تو یہ ہماری مذکر کی تمام ضمیریں تھیں، اور جتنے ہم نے 5 اسباق پڑھے ہیں وہ تمام کے تمام مذکر کے حوالے سے تھے۔ تو جن ساتھیوں نے ابھی تک وہ پچھلے اسباق نہیں پڑھے، نہیں دیکھے، تو ان سے یہی گزارش ہے سب سے پہلے وہ اسباق دیکھیں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے والے اسباق پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم مؤنث کی ضمیریں پڑھیں گے۔
آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد رہنی چاہیے کہ مذکر کے لیے ہم نے دائیں ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، اور واحد کے لیے واحد کا، تثنیہ کے لیے تثنیہ کا، اور جمع کے لیے یہ اشارہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ضمائر منفصلہ وہ ضمیریں جو علیحدہ الفاظ سے علیحدہ ہو کر آنے والی ہیں، وہ یہ ہیں: ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ چند الفاظ پچھلی ضمیروں کے ہی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے اور بہت آسان ہے، ذرا خوب توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ترجمہ بالکل اسی طرح ہے، صرف مؤنث کا فرق ہے۔ وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں، یعنی مؤنث کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ سماعت فرمائیے۔ ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ اچھا، وہاں ہم نے مذکر کی ضمیروں میں ہم نے اس کے ساتھ واحد، تثنیہ اور جمع پڑھا تھا، اسی طرح ہم آج کے سبق میں بھی واحد، تثنیہ اور جمع ملائیں گے، لیکن چونکہ یہ مؤنث کی ضمائر ہیں تو اس کے لیے مؤنث ہی لے کر آئیں گے، واحد، تثنیہ، جمع۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ مذکر ہی سے مؤنث کا لفظ بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ مذکر لفظ کے آخر میں تا کا اضافہ کر لینے سے، لفظ تا، اس کا اضافہ کرنے سے مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے لفظ مسلم ہے، اس کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیں تو مسلمہ بن جائے گا، مسلمتن۔ اچھا، باقی قاعدہ وہی ہے، تا کے آخر میں الف اور نون لگا دیں تو تثنیہ بن جائے گا، یعنی مؤنث کے واحد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے مسلمتانی۔ اور جمع بنانے کا ذرا قاعدہ مختلف ہے کہ مذکر کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کرنے سے جمع مؤنث بن جاتی ہے، جیسے مسلمن سے مسلماتن، مسلمن سے مسلماتن۔ تو تینوں یعنی واحد، تثنیہ، جمع آپ کے سامنے مؤنث کی میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس سے ہم گردان کرتے ہیں۔ جیسے مسلمتن، ایک مسلمان عورت، مسلمتانی، دو مسلمان عورتیں، مسلماتن، سب مسلمان عورتیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ مسلمتن، ایک مسلمان عورت، مسلمتانی، دو مسلمان عورتیں، مسلماتن، سب مسلمان عورتیں۔ تو ان صیغوں کو اور اس جیسے جتنے بھی صیغے ہیں، ان کو ان ضمیروں کے ساتھ ملا کر ہم پڑھتے ہیں اور مشق کرتے ہیں۔ آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، جتنا آپ خود سے مشق کریں گے اتنا ہی آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ تو ذرا اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہی مسلمتن، دیکھیں میں نے ہیا لفظ لگایا مؤنث، اس کے ساتھ میں نے جو واحد کا صیغہ لگایا ہے وہ بھی مؤنث لگایا ہے، اس کے آخر میں تا آ رہی ہے۔ ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انت مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن۔ ترجمہ کرتے ہیں، وہ ایک مسلمان عورت ہے، وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، آپ ایک مسلمان عورت ہو، آپ دو مسلمان عورتیں ہیں، آپ سب مسلمان عورتیں ہیں، میں ایک مسلمان عورت ہوں، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ ہی مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انت مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن،
انا مسلمۃ نحن مسلمات. اسی طرح صالحہ، صالح سے صالحۃ، صالحتان اور صالحات واحد تسنیہ جمع. ہی صالحۃ ہما صالحتان ہن صالحات انت صالحۃ انتما صالحتان انتن صالحات انا صالحۃ نحن صالحات. وہ ایک نیک عورت ہے، وہ دو نیک عورتیں ہیں، وہ سب نیک عورتیں ہیں. آپ ایک نیک عورت ہو، آپ دونوں نیک عورتیں ہیں، آپ سب نیک عورتیں ہیں. میں ایک نیک عورت ہوں، ہم سب نیک عورتیں ہیں. تو کوئی بھی لفظ واحد تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے آپ اس کے ساتھ لگاتے جائیں اور مشق کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مزید آسان ہوتا جائے گا. اچھا، یہ تو تھی ضمائر منفصلہ، الفاظ سے جدا آنے والی، یعنی یہ الفاظ سے جدا علیحدہ سے آ سکتی ہیں. اب ہم پڑھیں گے وہ ضمائر اور وہ ضمیریں جو الفاظ سے جدا نہیں، یعنی الفاظ سے جدا نہیں ہو سکتی، اکیلے نہیں آ سکتی، جب بھی آئیں گی کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئیں گی. وہ کون سی ضمائر ہیں؟ ہاں، یہاں ہم نے ہو پڑھا تھا نا، تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. ہاں، اچھا، اس چیز میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں کسی صحابیہ کے بارے میں، ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو بعض لوگ اس کو عنہ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. مذکر کے لیے مذکر کی ضمیر اور مؤنث کے لیے مؤنث کی ضمیر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو عنہ پڑھیں گے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسے ہا پڑھیں گے. تو یہی ضمیریں ہیں، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یہ، نا. بالکل اسی طرح، کچھ تھوڑا بہت فرق ہے. ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یہ، نا. اب اس کے ساتھ الفاظ ہم ملاتے ہیں اور اسے مشق کرتے ہیں. جیسے ہے لفظ بیت ہے، بیت لفظ، اس کے ساتھ اس مؤنث کی ضمیر کی نسبت کرتے ہیں. بیتھا، بیتہما، بیتہن، بیتکی، بیتکما، بیتکن، بیتی، بیتنا. لفظ رب، اس کی نسبت اس مؤنث کی ضمیر کے ساتھ کرتے ہیں. ربھا، ربہما، ربہن، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا. لفظ رسول کی نسبت کرتے ہیں. رسولہا، رسولہما، رسولہن، رسولکی، رسولکما، رسولکن، رسولی، رسولنا. جیسے ہم نے 6 سمتیں پڑھی تھی، اس کی مشق کرتے ہیں ذرا. یمینہا، یمینہما، یمینہن، یمینکی، یمینکما، یمینکن، یمینی، یمیننا. مذکر کی کیسے کریں گے؟ اس میں تھوڑا فرق ہے، ذرا دیکھ لیجئے، اور پچھلے لیکچر آپ دیکھیں، اس میں آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی. اب میں ذرا مذکر کی کر کے دکھاتا ہوں اسی سے. یمینہ، یمینہما، یمینہم، یمینکا، یمینکما، یمینکم، یمینی، یمیننا. مؤنث کی کیسے کریں گے؟ یمینہا، یمینہما، یمینہن، یمینکی، یمینکما، یمینکن، یمینی، یمیننا. اس ایک عورت کے دائیں جانب، ان 2 عورتوں کے دائیں جانب، ان سب عورتوں کے دائیں جانب. آپ ایک عورت کے دائیں جانب، آپ 2 عورتوں کے دائیں جانب، آپ سب عورتوں کے دائیں جانب، میرے دائیں جانب، ہمارے دائیں جانب. 6 مشہور رشتے، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 5 میں پڑھے تھے، ان سے آپ کیجیے اس سے گردان. جیسے ابن ہے، ابوہا، ابوہما، ابوہن، ابوکی، ابوکما، ابوکن، ابی، ابونا. اخن ہے. ترجمہ بالکل آپ نے ویسے ہی کرنا، صرف مؤنث کا فرق ہے، اس لیے میں آپ کو ترجمہ نہیں کروا رہا. لفظ اخن ہے بھائی. اخوہ، اخوہا، اخوہما، اخوہن، اخوکا، اخوکی، تھوڑا سا فرق. اخوکی، اخوکما،
اخوکن، اخی اخونا. کا آئے گا مذکر کے لیے، کی آئے گا مؤنث کے لیے. اس کو ذرا سمجھیے. اسی طرح ہم کرتے ہیں ابن سے کرتے ہیں ابنہا، ابنہما، ابنہن، ابنکی، ابنکما، ابنکن، ابنی، ابننا. بن سے کرتے ہیں بنتہا، بنتہما، بنتہن، بنتکی، بنتکما، بنتکن، بنتی، بنتنا. تو جتنے الفاظ ہم نے الحمدللہ آج تک یعنی جو مؤنث کے لیے استعمال، مذکر کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ تمام کے تمام ہم مؤنث میں استعمال کر سکتے ہیں. ضمائر متصلہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور ضمائر منفصلہ کے اندر اگر ہم ضمیر مؤنث کی لے کے آئیں گے تو اس کے آخر میں جو اس ضمیر کے ساتھ لفظ آئے گا وہ بھی مؤنث والی آئے گی. اگر ضمیر مذکر ہے تو لفظ مذکر آئے گا. یہ تو تھوڑا بہت فرق آپ جان لیجئے. تو الحمدللہ ہم نے آج کے سبق میں ہم نے مؤنث کو پڑھا. قرآن مجید میں یہ کافی مرتبہ مؤنث استعمال ہوئی ہیں، اس لیے اس کو پڑھنا ضروری تھا. انشاءاللہ اگلے اسباق میں مزید لیکچرز کے ساتھ، مزید نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو قرآن مجید کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اور جتنے نئے ساتھی ابھی آئے ہیں جو سن رہے ہیں، انہوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز اور لیکچرز آپ کو پہنچ جایا کریں. اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی آپ کلک کیجئے، تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے، اور اس میں جو ہے آپ کے لیے آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا سننا اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.